پوری دنیا کی زندگی نبی کی زندگی روح اور جسم کے ایک لمحے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جا کے دیکھو مدینہ شریف، یہ کشش ہے جسم اور روح محمد کی صلی اللہ. قرآن کہتا ہے اس طرح سے دونوں باپ بیٹا نے محنت کی، بھاری بھرکم پتھر اٹھائے، بیت اللہ کی چھت بن گئی، دروازہ لگ گیا، پر نالا نصب ہو گیا، اور دونوں باپ بیٹا تھک گئے، دونوں مشہور انبیاء. بیت اللہ بن گیا، دروازہ لگ گیا، پر نالا لگ گیا، چھت پڑ گئی. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اسماعیل اب آؤ. پسینہ پسینہ ہو گئے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، تھک گئے. بیت اللہ بن گیا، اللہ سے مزدوری لے. بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اس جذبے سے بولے کہ اللہ سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. کس کا گھر ہے؟ مدرسے کا کمرہ بن جائے گا، لیبر کہے گی قاضی شفیق الرحمان صاحب پیسے کا حساب کرو. مفتی صاحب مدرسہ بن گیا، قاری صاحب کمرہ بن گیا، پیسہ دو. جامع مسجد بن گئی، پیسہ دو. بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ مزدوری بھی کس سے لینا ہے؟ آؤ بیٹا اسماعیل اب مزدوری لینے کا وقت ہے. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں علماء دیوبند کی قبروں پر، جنہوں نے جیلوں میں بیٹھ کر بھی قرآن کی تفسیر لکھی، لوگوں کو قرآن سمجھایا، فہم قرآن کا سکہ بٹھایا. علماء نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا بابا کپڑوں میں پسینہ ہے، گرد و غبار ہے، تھک گئے ہیں، مشکیزی میں تھوڑا سا پانی ہے، پانی بہا لیں، کپڑے بدل لیں، نہا لیں، آرام سے دعا مانگیں گے، مزدوری لیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا نہیں، تجھے جوانی ہے، میں نے اللہ کی یاری میں بچپن سے مارے کھانا شروع کیا ہے. اللہ کی یاری میں قرآن تعارف کراتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم. میرا تعارف آپ کرا رہے ہیں، آپ کا شکریہ. اشتہار شائع کیا، جلسہ ہے سیرت مصطفیٰ، حقانی صاحب آ رہے ہیں، مجلس علماء اہل سنت. نبی وہ خطیب ہیں، وہ مبلغ ہیں جن کا تعارف اللہ کراتا ہے. نبیوں کے تعارف اور تعریف کے اشتہار قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں. اللہ نے فرمایا ابراہیم نبی کو قرآن میں پڑھو. یا اللہ پڑھتے ہیں، کون تھا؟ انہ کان صدیقا نبیا. ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی ہے، نبی بھی. یہ تو آپ روزانہ سنتے ہیں. کائنات میں دو بڑی ذاتیں ہیں، اللہ کی ذات، محمد الرسول اللہ کی ذات. یہ تو آپ روزانہ سنتے ہیں. ہمارے نبی پاک کا صدیق ابو بکر صدیق. جلدی بولو. ہمارے نبی کا صدیق ایک ہے خدا کا صدیق، ایک ہے محمد مصطفیٰ کا صدیق. صدیق اس کو کہتے ہیں اماں کے شکم سے، جھولی سے آنکھیں بند کر کے حق کی تصدیق، توثیق، تائید کرتا ہوا آئے. ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ کا صدیق. کہو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا صدیق. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں طلباء، ان کا میں واز کروں گا. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، 4-5 برس کی عمر میں. اور مولانا عبدالشکور دین پوری کہ رحمت اللہ علیہ وہ بڑی موج سے بیان کرتے تھے. فرماتے تھے قسام ازل کی تقسیم دیکھو، باپ آزر ہے اور بیٹا ابراہیم جیسا پیغمبر ہے. یہ دین پوری صاحب فرماتے تھے باپ بت پرستی میں ذلیل ہے، بیٹا ابراہیم خلیل ہے. مولانا فرماتے تھے باپ شرک کی وجہ سے فنار ہے، بیٹے پر نار گلزار ہے. اللہ کے صدیق کو سنو. چھوٹے بچے تم اپنا واز یاد کرو. 4-5 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی. ماں کو کہا اماں اب میں بڑا ہو گیا ہوں، سمجھتا ہوں تو اماں جنگل سے لکڑی جمع کر کے لاتی ہے، چولہے میں آگ جلاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج کے بعد لکڑی میں لاؤں گا، چولہا میں جلاؤں گا، آگ میں جلاؤں گا، تو روٹی پکانا تاکہ اماں کی خدمت ہوتی رہے. اللہ ان بچوں کو، سب طلباء کو ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے. میں آپ کے لیے ایک ہی جملہ کہتا ہوں. جامعہ قادریہ کے زیر تعلیم طلباء، جامعہ مدنیہ اور دوسرے مدارس سے تشریف لانے والوں، جو کچھ تم نے بننا ہے اماں کی دعا سے بنو گے. اماں ناراض ہے تو کچھ نہیں ہوگا. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں واز کر رہا ہوں، کسی خطیب کا مجمع کے حق میں، پیر کا مریدوں کے حق میں، حتیٰ کہ کہوں گا استاد کا شاگرد کے حق میں دعا کی قبولیت کی وہ گارنٹی نہیں ہے جو اماں کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی اولاد کے حق میں ہے. جو کچھ بننا ہے ماں سے دعا کراؤ. آج لوگ اماں کو گالی دیتے ہیں، مولوی سے دعا کراتے ہیں.
اور زیادہ بات نہیں بنی تو مولوی کی جیب میں 50 کا نوٹ ڈال دیا، مولانا میرے لیے دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جس اولاد پر ماں باپ ناراض ہے، مولوی صاحب لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا رہے، وہ دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول ہوگی؟ اور اگر اولاد سے خدمت کرانی ہے تو ان مدارس میں داخل کرو۔ ماں باپ کا ادب انگلش نہیں سکھاتی، یونیورسٹی نہیں سکھاتی، کالج سکول نہیں سکھاتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی غلامی، والدین کا مقام سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اللہ کا قرآن بتا سکتا ہے یا محمد عربی کا فرمان بتا سکتا ہے۔ پہلے پارے سے شروع کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ آج اولاد ماں باپ کو باورچن اور نکرانی سمجھتی ہے، روب سے بولتے ہیں۔ اللہ سب کو ماں باپ کی خدمت، ادب، محبت نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اماں روٹی پکا رہی ہے، چولہے میں آگ جلا رہے ہیں، اللہ کے صدیق کو سنو، فرمایا ماں جی روٹی بھی پکاتی رہو، مجھے یہ بھی بتاتی رہو ہمارا رب کون ہے۔ تم سب نے سمجھ لی بات؟ کیا کہا؟ ہمارا، سارے بولو ہمارا رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ابھی تم نے نماز میں سنا، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا پالنے والا کون ہے؟ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو صحیح پتہ نہیں تھا، اللہ سب عورتوں کو رب کی پہچان نصیب فرمائے۔ آج کی عورتوں کو دیکھو، تمہیں تو ان جلسوں سے، قرآن حدیث سے تعلق ہے، تمہاری غیرت بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، ورنہ باہر کی دنیا میں دیکھو عورتیں بے پرد ہو کر بازاروں میں گھوم رہی ہیں، یا جمعہ کے دن جمعرات مزاروں پہ رش ہے۔ میرے ساتھ کئی دفعہ حادثہ پیش آیا، کسی ولی کی دربار پر کسی شہر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، نوجوان عورتیں بے پرد میک اپ کیا ہوا ولی کی قبر پہ سر رکھ کر، پیر سائیں میں کو پوتر دیو چاہ، سمجھے تو سا؟ میں خود ملتان ایک اللہ دے ولی دی دربار تے قرآن شریف پڑھدا کھڑا، میں سر رکھتے آکھن لگی پیر سائیں تریجا جمعہ میں آندی پیاں، تیرے عرس تے میں آندیاں، تیری مناتی میں دیندیاں، میری نوح کو پتر نہیں تھیا۔ میں جلدی فاتحہ مکاتے میں کہ بی بی اے تریجا جمعہ ہے، ترے سجائیں تھی ٹکرا مرندی رہے، قیامت تک اتھو پتر کہنا مل سی۔ میری ٹھس میں کو دیکھتے آ کے تسا مولوی صاحب میں کو پیا کہ مولوی صاحب تے کو کیا پتا، مولوی صاحب تے کو کیا پتا، اوڈو مولوی صاحب اوڈو تے کو کیا پتا۔ اچھا میں کہ چلو مولوی صاحب تے کو کیا پتا، جڑا تے کو پتا ہے تو چا دسا۔ وہ آکھن لگی اے جڑے درباریں والے نا پیر صاحبان، اے درباریں والے اساں انہاں دا عرس منیندے آئے، اتھاں بیٹھ باجا تبلا سرنگی رکھتے قوالی کریندے آئے، نعت خانیاں مٹھائیاں کھاون پیون، اساں پیریں فقیریں والے آئے۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے وال۔ آکھن لگی اے جڑے نا، میں کہ مائی میں قرآن پڑھدا، قرآن آدے پتر اللہ دیں دے، ہولے ہولے سمجھو پتر۔ میں کہ میں تے کو کئی ولی دسیندا، ہی دربار والے ولی دی تاریخ پڑھ کے سنینا، ہی دا اپنا پتر کہنا ہا، نبی ولی پتر منگ دے گئے کہیں کنو۔ میں 5 منٹ تبلیغ کی تھی، میں کو آکھن لگی کو اساں تا ایتھوں درباریں تے منتا دیں جائیں پتر منگ جائیں۔ میں کہ کیویں؟ آکھن لگی بس اساں گناہگار لوگ ہیں، ساری رب سندا نہیں تے انہیں دی رب مڑیندا نہیں۔ تو سمجھ گئے میری بات؟ تھوڑی تھوڑی سرائکی میں نے سمجھ گئے آپ لوگ؟ کیا کہا؟ ہماری سنتا نہیں، ان کی یہ کون سے پارے کی آیت ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ یہی بات ایک مولوی نے کہی تھی میلاد کے جلسے میں، اور لاہور کا ولی اللہ تھا احمد علی لاہوری،
خدمت قرآن کی وجہ سے جس کی قبر سے 6 ماہ تک کستوری اور بہشت کی خوشبو مہکتی رہی، جب لاہوری صاحب نے یہ جملہ سنا، رب ہماری سنتا نہیں اور پیروں کی موڑتا نہیں، احمد علی لاہوری کا ایمانی جذبہ جذبات میں آیا اور جمعہ کے خطبے میں کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں خود پیر ہوں، میں خود ولی ہوں، یہ تم نے کیا کہا کہ رب ہماری سنتا نہیں، پیروں کی موڑتا نہیں؟ لاہوری صاحب نے کہا بات سنو، میں لاہوری کہتا ہوں جو رب ہماری سنتا نہیں، میں اس رب کو مانتا ہی نہیں، میں اس رب کو نہیں مانتا، میں اس رب کو مانتا ہوں جو کیڑے مکوڑے کی سنتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں۔ ابھی میں نے سورت پڑھی آپ کے سامنے، ابھی مولویوں، حافظوں، پیروں، قاریوں، دیوبندیوں، بریلویوں، حنفیوں، غیر حنفیوں، میں اتنے بڑے اجتماع میں قرآن تمہارے سامنے رکھ کر کہتا ہوں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک بتاؤ کسی جنس اور کسی مخلوق کے حسن و جمال پر اللہ نے قسمیں کھائی ہوں، قیامت تک تم نہیں بتا سکتے۔ انسانوں کا مال کھا کر، چیخ چیخ کر، انسانوں کے چندے کھا کر، میلاد کے نام پر بازاروں میں بھیک مانگ مانگ کر، نبی کے عشق کو بدنام کر کے، ٹکا ٹکا پیسہ میلاد کے نام مانگ کر، گھوڑے گدھے کا جلوس بنا کر، قوم کی بہو بیٹیا کو بے پرد کر کے تم نے نبی کی سیرت کو بدنام کیا۔ یہ لوگ بیٹھے، پوچھو تم نے اخباروں میں نہیں پڑھا؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں کوئی چھوٹا بڑا شہر بتاؤ جس میں 12 ربیع الاول کی رات میں نے جلسہ نہ کیا ہو۔ فیصل آباد کا نام لو، ٹوبہ، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پنڈی، پشاور، حیدرآباد، نام لو، میں بتاتا ہوں میں نے وہاں جلسہ کیا۔ 12 کی رات وہ عورتیں جو پورا سال نقاب نہیں اتارتی، بے پرد نہیں ہوتی، 12 ربیع الاول کی رات نبی کی میلاد کی خوشی کے بھیس میں مولویوں کے دوہڑوں کی ماری ہوئی عورتیں بے پرد ہو کر بازاروں میں آ جاتی ہیں، ٹی وی گھر سے نکل کر گلی میں کھلونے میلاد کے جلوس کی آڑ میں، ہم بازاروں میں چیخنے والے نہیں ہیں۔ یہ اجتماع دیکھو، یہ روشن چہرے دیکھو، ہم پاک مرکز میں پاک محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں نے تمہید میں بتایا نبی پاک کو مسجد سے پیار تھا، ہم بھی تذکرہ کہاں کر رہے ہیں؟ ہماری محبت بھی کس جگہ سے ہے؟ علماء بیٹھے، میں حدیث نہ دکھاؤں تو مجرم۔ حضور نے فرمایا تھا بازاروں میں شور مچانے والا، چیخنے والا میں محمد عربی نہیں ہوں، بازاروں میں چیخنے والا نہیں ہوں۔ تم گدھے گھوڑے کا جلوس بناتے ہو، یہ سینئر، یہ جونیئر، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کیا ہے؟ بات میں یہ کر رہا تھا، اس رات عورتوں کو بے پرد کیا جاتا ہے، یہ میلاد کی خوشی میں ہے۔ ہیں جی، میں پوچھتا ہوں آپ سے، اللہ کے قرآن میں جتنی صورتیں ہیں پڑھو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے کسی مخلوق کے حسن پر قسم نہیں کھائی، کھائی تو انسان کے حسن پر۔ سب بولو، سب بولو۔ حافظ قاری بیٹھے ہیں، کسی نور کے حسن پر قسم کھائی؟ کس کے حسن پر قسم کھائی؟ آج مولوی دن رات چیخ چیخ کر، دن رات میلاد کی تقریریں کر کے آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، ہم نبی کا میلاد مانتے ہیں، ہم میلاد منائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مناؤ، کمائیں گے ہمک اور کھائیں گے تم، نہ فکر نہ فاقہ نہ غم، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم میلاد مناتے ہیں، ٹھیک ہے جی مناؤ، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میلاد مناتے ہیں لیکن نبی بشر نہیں تھا۔ میلاد بھی مناتے ہیں، نبی بشر بھی نہیں تھا۔ یہ فیصلہ تو کرو، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کون ہوتا ہے؟ کسی نوری کی والدہ ہے؟ جبریل امین کی اماں کا نام تمہیں آتا ہے؟ محمد عربی کی اماں کا نام صلی اللہ آمنہ، ابھی ساتھی نے نعت خوانی میں بتایا، نام کیا ہے؟ ابا کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، دودھ پلانے والے کا نام حلیمہ۔ کہاں سے لاؤں ابو الکلام آزاد جو ربیع الاول میں بمبئی کے 20,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، لوگوں نبی میں ماں باپ دادا کے ناموں کا اثر دیکھو، اماں کا نام آمنہ، محمد عربی میں امن کامل، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، نبی میں حوصلہ کامل۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، ختم نبوت کی نالین مبارک بھر جاتی ہے۔ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، تم ایک روڑا پتھر پھینک کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ پیغمبر کو پتھر برسے، لہو سے جوتی مبارک بھر گئی، واپس تشریف لائے۔ آج حقانی صاحب تقریر کر کے جائے، بچوں کے لیے تحفے لے کر جائے، مٹھائی لے کر جائے، محمد عربی میں حلم حوصلہ دیکھو۔ گئے قرآن سنانے کے لیے، واپس آئے تو جوڑے مبارک لہو سے بھر گئے۔
کہاں سے لاؤں وہ درد اور وہ حوصلہ؟ نبی کی چوتھی لاڈلی بیٹی حسنین کریمین کی اماں بطول جنت فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، مرہم پٹی بنا رہی ہے۔ ابا جی یہ کیا ہوا؟ فرمایا فاطمہ لہو جم گیا ہے، جوتی آہستہ سے اتارنا، محمد عربی کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ حلیمہ کے نام کا دودھ کا سر ہے، حوصلہ کامل۔ ابوالکلام کہہ رہا تھا مدنی کریم کے بابا کا نام عبداللہ، والد کا نام کیا ہے؟ والد کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے نام عبداللہ، والد کا نام عبداللہ، نبی میں عبدیت کامل۔ تمہارا نام عبداللہ، میرا نام عبد الغفور، عبد الشکور، عبد الخالق، عبد المالک، نام عبد رکھا۔ معبود کی بات مانتے نہیں، پتہ نہیں معبود کو عبدیت قبول ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی کے والد عبداللہ کے نام کا اثر اللہ کو خود کہنا پڑا کہ کائنات میں محمد عربی جیسا عبد نہیں، اللہ جیسا معبود نہیں۔ روزانہ آپ سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسرا بھی کچھ تم بھی پڑھو، اتنے حافظ کاری بیٹھے۔ اسرا تبارک الذی نزل الفرقان علی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى نماز میں بھی اللہ نے کہا، دیوبندی، بریلوی، حنفی، غیر حنفی، پیر فقیر کچھ بھی ہیں، سٹیجوں پہ گالی دو، چیخو، جو کچھ کرو، نماز میں تمہیں کہنا پڑے گا یا اللہ وضو کر کے اتحیات میں بیٹھ کر، اب کوئی نہیں سن رہا تو سن رہا ہے، وہ تو سپیکر تھا، سٹیج تھا، میں نے جو کچھ کہا اب نماز میں اتحیات میں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں گواہی دے رہا ہوں اشہد ان لا الہ، پڑھو نمازی لوگ بیٹھے ہو، الا اللہ واشہد ان، یہ سارے کہہ رہے ہیں۔ آپ کے رحیم یار خان میں جو سبز پگڑی والے ان کے تحیات اور ہے جی، وہ بھی یاد کرا دو ہمیں۔ واشہد ان، میں گواہی دے رہا ہوں محمدن، اللہ نے کہا جب تک میرے محمد عربی کو عبد نہیں کہے گا، بندہ نہیں کہے گا، نہ تیری نماز قبول، نہ واز قبول، نہ رسالت کا نعرہ قبول، نہ میلاد قبول۔ اتحیات میں عبدہ کہنا پڑے گا، سٹیج پر تیری مرضی آئے گی، قبر لگے گی خبر۔ اتنا بڑا اہم موضوع ہے، پہلے اقرار کرایا، یہ علماء بیٹھے فیصلہ کراؤ، سب مخلوقوں سے افضل مخلوق انسان ہے۔ بولو بولو، 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا آگے بولو لقد خلقنا، یہ کئی دفعہ علماء نے آپ کو سنایا ہوگا، بصرہ کوفہ کے علاقے میں ایک آدمی سے غلطی ہوئی، گھر میں بیٹھ کر قسم کھا لی، اپنی بیوی کو سامنے بیٹھ کر کہتا ہے اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ کہہ دیا، گھر والی رونے لگ گئی کہ کیا کہہ دیا، طلاق تو ہو گئی، چاند سے حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ دور تھا اماموں کا، امام ابو یوسف، امام محمد، اور اماموں کا امام، امام ابو حنیفہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ابو حنیفہ پر تیر چلانے والوں، امام ابو حنیفہ نے قسم کھائی تھی بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر، فرمایا میری فقہ کا میرا کوئی مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر پھینک دینا، دیوار پر پھینک دینا۔ گھر گھر میں قرآن حدیث کے مسائل کا نچوڑ آسان کر کے پہنچایا تو ابو حنیفہ نے۔ اس کے متعلق نبی پاک کی پیشگوئی ہے، ابو حنیفہ صحابی رسول کا شاگرد ہے، صحابہ محمد مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کا شاگرد ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے، جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مولوی کی ضرورت پڑتی ہے نا، بولو تو صحیح،
میں جامعہ قادریہ میں پڑھتا تھا، سارا دن قاضی صاحب مفتی صاحب کے پاس فتویٰ دے دو فتویٰ دے دو، قاری صاحب کے مدرسے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بھئی فتویٰ مولوی بتاتے ہیں نا جی، جب گالی دینے کا شوق ہو تو پھر وہ مولوی کو بھی دیکھو آج ڈالڈا مزید مہنگا ہو گیا، بس جی مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر، مولوی ڈالڈے کی فیکٹری کے مالک ہیں، پھر چینی مزید مہنگی ہو گئی، بس مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، مولویوں نے بیڑا غرق کیا، آٹا مہنگا ہو گیا، مولوی کوئی فلور مل چلا رہے، فلور مل تو تم چلا رہے ہو، ہم تو خود پکی پکائی کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ اتنے بچے قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم مولوی خود کالج سکول کی وبا کے مریض ہو گئے ہیں۔ مول صاحب روزی کا معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، میں کئی جلسے آ گیا، میں تو کو چیلنج کریں نا، ہر مہینے اخبار دی ایک خبر لکھیں نا، فلاں شہر میں فلاں لڑکے نے بڑی مشکل سے بی اے پاس کیا، ایم اے گریجویٹ کیا، نوکری نہیں لگی، ماں باپ نے تانے دیے، نوکری نہیں لگی، روزی کی بھوک کی وجہ سے بچے نے خودکشی کر لی، زندگی بھی تباہ، قبر بھی خراب ہو گئی۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں شجاع آباد جہاں میں رہتا ہوں، میں وہ گھر دکھاتا ہوں آپ کو، وہ آدمی ملاتا ہوں، خان صاحب ہیں، زمیندار ہیں، ان کا ایف اے بیٹا خان صاحب ذہین لڑکا ہماری مسجد کے ساتھ بالکل، اس نے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی، مسجد کے طالبوں نے جا کے اٹھایا، میں ہسپتال میں پہنچا تیسرے دن، وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، سارا بدن اس کا خراب ہو گیا، آگ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ باپ کے تانے، روزی نہیں لگی۔ یہ ایک خبر ہر مہینے اخبار میں دکھاتا ہوں، روزی ملازمت کی پریشانی سے گریجویٹ ایف اے ایم اے نے خودکشی کر لی۔ تم ایک خبر دکھا دو فلاں حافظ مولوی نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے، جب خبر مل جائے ان کو کہہ دینا میں معافی مانگ کے جاؤں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مولوی حافظ بھوک سے مر جائے یہ ناممکن ہے۔ ہاں یہ تو دکھا سکتے ہیں فلاں مولوی صاحب کھاتے کھاتے مر گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ آج کل میلاد کا سیزن ہے، مولانا چلو میلاد 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 ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، میلاد ختم ہوگا پھر کوئی ختم شریف آ جائے گا، کوئی 11ویں شریف، کوئی 12ویں شریف، کوئی 13ویں شریف، کوئی نواز شریف، کوئی شہباز شریف، یہ سارے شریف چل رہے ہیں، چلتا ہوگا کھاتے۔ یہ آپ پڑھیں گے مولوی صاحب نے اتنا کھا لیا، اتنا کھا لیا، ختم شریف کا حلوہ کے بد ہاضمی سے مر گیا، یہ تو ہو سکتا ہے، بھوک سے مر جائے مولوی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم خود جناب دیکھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، سامنے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جیسے پلیٹ ہمارے قریب ہوتی ہے ہم بڑی سر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب، پلیٹ قریب رحمت قریب، ہمیں تو پکا پکا ملتا ہے، تم گالی دے رہو مہنگائی ہو گئی، ہم کہتے ہیں اور ہو جائے، ہم کہتے ہیں اور مہنگائی ہو جائے، ووٹ تم نے دیے، آئندہ بھی تم نے دینا ہے۔ انگریز خوب کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں داڑھی پگڑی والا مولوی نہ ہو، داڑھی پگڑی والا مولوی نہ ہو، لیکن دشمن قرآن سن لے، دشمن اسلام سن لے، مسجد کا دشمن سن لے، مدرسے کا دشمن سن لے، نبی کی ختم نبوت کا دشمن سن لے، اللہ کی توحید کا منکر منافق دشمن سن لے، محمد عربی کی ختم نبوت اسمبلی کی محتاج نہیں ہے، اسلام کلمہ قرآن مسجد اسمبلی کا محتاج نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ پاکستان کے لوگوں کی بد نصیبی، بدقسمتی، قرآن حدیث والوں کو ووٹ نہ دیا، داڑھی پگڑی والے کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا، تو بات سنو، ہم انشاءاللہ خونی انقلاب لا کر اسمبلی کو تو بالا کر کے قرآن و سنت کا نظام غالب کر دیں گے۔ یہاں کوئی تحریت، کوئی قادیانیت، کوئی اشتراکیت، کوئی برطانوی جمہوریت، کوئی رافضیت، یہاں کوئی ضم نہیں چلے گا۔ قوم کی ماؤں بیٹوں کی عزتیں لگی ہوئی ہیں اسلام کے لیے، اسلام کا مرکز یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، عربی کا مرکز یہ ہیں، نبی کی محبوب زبان عربی ہے، قبر کے سوال جواب عربی میں ہے، بہشت کی زبان عربی ہے، تمہیں انگلش مبارک، ہمیں عربی مبارک، تمہیں پکچر اور لیکچر مبارک، ہمیں جناب محمد عربی کی زبان مبارک، حدیث مبارک، قرآن مبارک۔ اسی کو تو مولا علی شیر خدا جمعہ کے خطبے میں جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا
رضینا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. ہم انگریزی پر فخر نہیں کرتے، ہماری عزت قرآن کی وجہ سے ہے. اللہ اس کو بحال رکھے. اب تو آپ لوگوں کا ذوق بھی بن گیا ہے. کوئی خطیب صاحب، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ آپ قرآن کے عاشق ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا بیماری آ گئی ہے. قرآن پڑھتے 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 اگر کوئی خطیب صاحب فرسٹ کلاس 2-4 جملے انگلش کے ایڈجسٹ کر دے اپنی تقریر میں، مائی ڈیور کنفیوژن، پتہ نہیں کیا کہا. بعض لوگ جلسے سے باہر جاتے ہیں، یار مولوی تو بڑے بڑے سنے، یہ مولانا تو انگلش بولتا، انگلش مین. قرآن پہ خوشی نہیں ہوئی، ماشاءاللہ صاحب تو انگلش بولتے، انگلش. بات سنو، یہ نبی کی سیرت کا جلسہ ہے. انشاءاللہ انگریز کی مغربی تہذیب پر دھکے کھا کر، مارے کھا کر محمد عربی کی سنت کو غالب کریں گے، غالب کریں گے. آج بھی آواز آ رہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی 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 یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. ہزار گالی دو، شور مچاؤ، کفر و شرک و بدعت کے بنگلوں پر توحید کا بلڈوزر چلے گا. دین نبی کی سنت کا نام ہے، کسی پیر مولوی کی رسم کا نام دین، رسم کا نام دین. میں اس مرکز سے چیلنج کر رہا ہوں، مولویوں، ہم وہی اذان نافذ کرنا چاہتے ہیں جو حضرت بلال نے دی، مکہ مدینہ میں ہو رہی ہے، مکہ مدینہ میں ہوئی. وہی تلاوت قرآن، وہی تعلیم، وہی جنازہ، وہی درود، وہی کلمہ عربی والا، انشاءاللہ وہی چلے گا. آپ آج نہیں کل قیامت تک آپ ثابت کر دیں اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حدیث میں ثابت کر دیں. یہ بڑی مسجدوں والے علماء بیٹھے ہیں، ابھی ثابت کرو، ابھی ثابت کرو. دنیا کے مولوی لاؤ، میں ابھی دیوبندی کو آرڈر کروں گا، قرآن حدیث میں موجود ہے، فجر کی اذان الصلاۃ والسلام علیک کے ساتھ دے دو. ابھی ثابت کرو، میں دیوبندیوں کو 10 بستار کروں گا، صبح صلاۃ والسلام ساتھ شروع کر دو. نبی پاک نے نہیں دی، نہیں دلوائی، حضرت بلال نے نہیں دی، ابو محذورہ نے نہیں دی. ہم وہی اذان دیں گے، دلوائیں گے جو محمد مصطفیٰ نے سکھائی. قبول بھی وہی ہوگی، جماعت کے برکات بھی اسی اذان سے ہوں گے. ہمارے ادھر بہاولپور ہے، آپ کا ڈویژن بھی بہاولپور ہے. بہاولپور جانتے ہیں آپ؟ جی، بہاولپور سے آگے ملتان کے درمیان ایک نیا ضلع بنا ہے، لودھرا. سنا ہے تم نے؟ سنا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، جاؤ لودھرا میں وہ آدمی موجود ہے، ابھی بھی پوچھو. کہو مولوی نے جلسے میں کہا. وہاں ایک مجسٹریٹ آیا، حافظ الیاس اس کا نام ہے، حافظ الیاس. اس نے کوٹھی بنا لی ہے مستقل مولویوں کی ضد میں لودھرا میں. سب سے پہلے بہاول نگر میں مجسٹریٹ تعینات ہوا. میں وہاں جلسہ کرنے کے لیے گیا تو علماء نے بتایا کہ یہاں مجسٹریٹ آیا ہے، جج. وہ جج بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے. زور اثر وہ عدالت میں ہوتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو پولیس کو لے کر، غارت کو لے کر جج بازار میں آ جاتا ہے، درہ لے کے لوگوں کو کہتا ہے شاباش، چلو چلو نماز پر. آپ سے پوچھتا ہوں، پولیس اور جج بازار میں آ جائے تو جامع مسجد میں جگہ ملے گی؟ جی، تو سب لوگ چلے جاتے ہیں دکانیں کھلی چھوڑ کر. تو مول صاحبان نے بتایا کہ نماز پڑھ کر اکثر دکاندار یہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ باقی پولیس جج تو ٹھیک ہے، یہ کوئی نماز والا آ گیا ہے، جلدی ہمیں اس سے نجات دے دے تاکہ آرام سے ہم دکانوں پہ بیٹھے رہیں. یہ تو کوئی نماز والا جج آیا. بہاول نگر سے تبادلہ ہوا، لودھرا میں آیا. لودھرا میں جب آیا تو مولوی صاحبان کو بلایا. مولوی صاحبان، ظہر اثر کے ٹائم میں عدالت میں ہوتا ہوں، آپ دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد سب اذانوں کا ایک ٹائم رکھو تاکہ ایک وقت میں اذان دو. میں لوگوں کو کوڑے کے ذریعے، درے کے ذریعے نماز پڑھاؤں گا. مولوی صاحبان نے دستخط کر دیے کہ ہم اذان ایک وقت میں دیں گے تاکہ سب لوگ بیک وقت مسجدوں میں نمازیں پڑھیں. اب جناب دستخط کر دیے. دوسرے دن جج صاحب جب اذان کا ٹائم ہوا
تو عدالت سے باہر نکل کر اس نے سنا بعض مولوی صاحبان اذان شروع کر رہے تھے اللہ اکبر سے، ایسے ہے نا بھائی، بعض الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نورم من نور اللہ یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اس نے سن لیا، زور کی نماز ہو گئی، پولیس کو بھیج دیا۔ یہ مولوی صاحب جو اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، جتنی مساجد والے ہیں پولیس کو کہا سب کو میرے پاس لے آؤ، یہ لودھرا کا واقعہ ہے، تم اللہ کے گھر میں بیٹھو، جا کے پوچھ لو، اخبارات میں آیا، 3 دن تک میں گواہ ہوں، وہ جج بیٹھا ہے ابھی بھی، حافظ الیاس اس کا نام ہے۔ مولوی صاحبان آ گئے، کوئی نسواری پگڑی، کوئی سبز پکڑی، ساوے طوطے، آن کھلوتے، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب آ گئے۔ جج صاحب نے کھڑے ہو کر سلام کیا، چائے وائے پلائی۔ کہتے مولانا صاحبان، انہوں نے کہا جی جج صاحب کیا بات ہے؟ کہتے بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، سب مسجدوں والوں نے اذان تو ایک ٹائم پڑھ دی، لیکن کسی کی اذان اللہ اکبر سے، کسی کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے۔ مہربانی کرو، الصلاۃ والسلام علیک کا درود جو ہے وہ گنبد خضرا کے لیے ہے، یہاں درود اللہم سے شروع ہوتا ہے، اذان کے وقت اذان، نماز کے وقت نماز، تہجد کے وقت تہجد، باقی درود پڑھو۔ کیوں بھائی کوئی آپ کو منع کرتا ہے؟ بولتے نہیں آپ، صلاۃ و سلام سے کوئی منع کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ درود کا منکر، صلاۃ و سلام کا منکر اسی طرح کافر ہوگا جس طرح ابو لہب کافر ہے، ابو جہل کا